لگا کہ درد کے پیوند اوڑھتے رہیے، بنی ہے زندگی آج ایک عذاب کی چادر زندگی کی برق میلی ہو نہیں سکتی کہ اس میں تانا ہے اللہ کا پانا۔ ایک توہم 100 اندیشے عشق میں ناکامی کا سبب، ان کی گلی تک جب بھی پہنچا بلی راستہ کاٹ۔ اردو اور فارسی شاعری کی دنیا میں پروفیسر طلحہ رضوی برق کا نام ایک معتبر اور مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ فارسی ادبی خدمات کے حوالے سے 2010 میں پروفیسر برق صاحب کو صدر جمہوریہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ پروفیسر برق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پہلے تو آپ کا ETV بھارت میں استقبال ہے۔ شکریہ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے آپ اردو شاعری اور فارسی شاعری کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا، اور جب آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ میں 1941 عیسوی میں پیدا ہوا اور یہ خانقاہ آباد تھی۔ میرے والد شاعر، میرے دادا شاعر، میرے خاندان میں بہت سارے شاعر، تاج الشعراء حضرت اکبر ابوالعلائی پیدا ہوئے، تو مشاعرہ کا ماحول تھا ہی۔ گھر میں فارسی اور اردو پڑھائی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی مشاعروں میں بیٹھتا رہا۔ طبیعت موضوع پائی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ اشعار بھی طے کرنے لگے۔ شروع میں تو کوئی تخلص نہیں تھا، طلحہ سے لکھتا تھا میں۔ پھر والد ماجد مرحوم مغفور نے برق تخلص عطا کر دیا، اسی نام سے لکھنے لگے۔ شعر و شاعری کی دنیا میں کیسے رخ آپ کی طبیعت کیسے؟ اسی مشاعرے میں بیٹھتے بیٹھتے مشاعرے میں شعر سنتے تھے، شعر پر داد ملتی تھی، اس کی تعریف ہوتی تھی، اس کو سمجھنے لگے۔ پھر طبیعت میں اللہ نے موزونیت دی تھی، خیالات آتے رہے، موضوع کرتا رہا میں، حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کے بعد شعر کہنا شروع کیا۔ تو 57-58 سے مستقل شعر کرتا رہا، غزلیں کہتا رہا، حوصلہ افزائی ہوئی بزرگوں کی۔ پرچوں میں ہندوستان کے قریب اردو کے تمام پرچوں میں میری غزلیں، اشعار، رباعیاں شائع ہوئی ہیں۔ پھر قطعات تاریخ میں میرے والد کو بڑی مہارت حاصل تھی، پھر ان سے یہ فن ہم نے لیا اور قطع تاریخ بھی لکھنے لگے، لوگوں کی پیدائش پر، لوگوں کی وفات پر، مکانات کی تعمیر پر۔ اس طریقے سے قریب 250-300 قطعات تاریخ جمع ہو گئے۔ 2 مجموعے شائع ہوئے، ایک فارسی میں، فارسی قطعات کا، ایک اردو قطعات کا۔ خدا بخش لائبریری نے اس کو شائع کیا۔ آپ کا تخلص برق ہے، تو یہ برق کیسے رکھا گیا؟ اس کے پیچھے کیا مطلب وجہ ہے؟ ارے آپ کہتے تھے جب شعر پڑھتے تھے تو ذرا چمک کے پڑھتے تھے، بچپنا بھی تھا، پھر جوانی کا آغاز بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو برق ہے، برق ہے، چمکتا ہے، کیا بات ہے۔ تعریف کرنے لگے، اس میں ابا نے کہا تو برق تخلص رکھو، اس میں تخلص ہو گیا۔ اچھا، نہیں وہ جو آپ نے شاعری جو آپ نے کی تھی تو اس پہ ایک طرحی مشاعرے میں جو آپ نے وہ کیا معاملہ تھا؟ اس وقت میرا تخلص بھی نہیں تھا، شوق تھا کہ پڑھیں گے، ہم بھی پڑھتے تھے، کچھ موضوع کچھ ناموضوع۔ تو والد نے اس میں ایک مقطع اضافہ کر دیا تھا، یہی ہے وقت پڑھنے کا، پڑھو محنت سے طلحہ۔ تخلص نہیں تھا میرا طرح، پڑھو، یہی ہے وقت پڑھنے کا، پڑھو محنت سے طلحہ، نہیں پڑھتا ہے جو لڑکا وہ کم بختی کا مارا ہے۔ اور اس مشاعرے کے لیے جو مصرع دیا گیا تھا، طرحی مصرع، وہ یہ تھا، تمہارے ماں سوا کب غیر کو ہم نے پکارا ہے۔ صوفیانہ ماحول تھا، اسی قسم کے مصرے دیے جاتے تھے، شاعری ہوتی تھی، رات رات بھر مشاعرہ ہوتا تھا، عشاء کے بعد مشاعرہ ہوتا تھا، کھا پی کے لوگ بیٹھتے تھے اور تہجد کے وقت جا کے مشاعرہ ختم ہوتا تھا۔ پھلواری، منیر، پٹنہ تمام کے شعراء آتے تھے۔ ابا جان کا دبدبہ تھا، ان کو لوگ مانتے تھے، استاد الشعراء تھے وہ۔ آپ کے والد ایک اچھے بڑے شاعر جو تھے، ساتھ ساتھ آپ کی والدہ بھی شاعرہ تھی؟ والدہ بھی ہماری شاعرہ تھیں، چونکہ وہ پھلواری شریف خانقاہ کی تھیں، حضرت مخدوم پیر مجیب اللہ کی اولاد میں سے تھیں، وہاں اکثر شاعرات گزری ہیں خانقاہ مجیب میں۔ ان کا نعتیہ دیوان گلستان سخن محمودہ شائع ہو چندان میں شعر و سخن کا ماحول رہا۔ کبھی اردو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، بولتے اور سنتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ سب فن آ گیا۔ جس وقت آپ لوگ شاعری کرتے تھے، جب آپ لوگوں کا دور شباب تھا، اور ابھی اس وقت کی جو شاعری ہو رہی ہے، تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ موازنہ کریں کہ اس وقت
کی شعر و شاعری کی قیمت کیا تھی اور اب شعر و شاعری کی قیمت کیا ہے، تو آپ کس انداز سے؟ اس وقت شاعری بطور فن سمجھی جاتی تھی، شاعری کا ایک فن تھا، عروض جانتے تھے لوگ، فنی زبان کی نشست و برخاست سمجھتے تھے، اور کلاسیکل شاعری جس کو کہتے ہیں، جو ورثے میں میر اور غالب اور ذوق سے ہم لوگوں تک پہنچی تھی، وہ مضمون تھا، وہ انداز تھا شاعری کا۔ اس کے بعد ترقی پسندی کا دور جب آیا تو اس میں خیالات جو ہیں وہ طرح طرح کے آنے لگے، سیاست ماں بھی اس میں آ گئی، سیاسی افکار داخل ہونے لگے اور سطحیت زیادہ آ گئی۔ یہ ضرور ہے کہ پیش پا افتادہ مسائل اس میں بیان کیے جانے لگے، لیکن اس میں وہ بات جو کلاسیکل شعراء، بزرگ شعراء نے دیا تھا، جیسے صوفیانہ نکات اس میں ہو، مذہب کی ترویج اس میں ہو، شائستگی ہو، اخلاق کی، یہ سب نہیں تھا، بس سیاست اور اس وقت کا جو حال ہے۔ اور اردو شاعری ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا ماحول رو بزوال ہے تو ہر زبان کی شاعری میں یہی حال ہے، گرتا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو شاعری ہو رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اردو مطمئن تو نہیں ہے لیکن نا امید بھی نہیں ہے۔ یہ زبان کا علم گھٹتا جا رہا ہے، عروض کی ناواقفیت نے لوگوں کو الٹ پلٹ کہنے پر مجبور کر دیا۔ قافیے کا ایک الگ فن ہوتا ہے، عروض کا الگ فن ہوتا ہے، ان باتوں کی جانکاری لوگوں کو کم ہوتی جا رہی ہے۔ بس پہلے لوگ کسی نہ کسی کو اپنا استاد بناتے تھے، اس سے اصلاح لیتے تھے، رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اب شعر کہنا تو آسان ہے لیکن کسی کو اپنا استاد بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر انانیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی مرزا داغ دہلوی کو اپنا استاد مانا تھا، اور یہ خوش قسمت تھے داغ دہلوی کے اقبال جیسا شاگرد ان کو ملا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال اقبال ہے اور داغ داغ تھے، لیکن شاعری کا فرق الگ ہے۔ لیکن یہ امتیاز رہنا چاہیے کہ فن کا جاننے والا استاد فن کون ہے، اسی سے انسان کچھ حاصل کرتا ہے، سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اصلاح قبول کرتا ہے اور اس آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیچ میں جو کھائی ہے استاد اور شاگرد کی، جو لوگ کسی کو اپنا استاد تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا؟ آخر تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاعر ہیں تو ہم شاید پیدا ہوئے ہیں اور وہ بھی شاعر ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ انانیت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اپنے اندر، خود نمائی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، کسی کو استاد ماننے میں اپنی حتک محسوس کرتے ہیں، اپنے کو چھوٹا تصور کرتے ہیں۔ آپ نے جب شاعری شروع کی تو آپ نے کس سے صلاح لی تھی؟ آپ کے استاد کون؟ والد سے، اپنے والد ماجد سے، اور والد سے پہلے اپنی والدہ سے مشورہ کرتے تھے۔ عروض کے نکات ہم کو میری والدہ ہی نے بتائے اور اس کے بعد کہنے لگے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد تو ہم تو والد سے دو بدو گفتگو کرتے تھے، اتنا لحاظ تھا چھوٹے بڑے کے گھروں میں۔ آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں؟ میری شاعری پر کلاسیکیت کا اثر ہے، اور شاعروں میں ہم نے غالب کو پسند کیا معنوی طور پر، اور اقبال کو پسند کیا ان کے افکار خیالات کی وجہ سے۔ یہ دو پسندیدہ شاعر ہمارے ہیں۔ ویسے ہر شاعر کی ہم عزت کرتے ہیں اور اس کا وقار ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ اب تک کتنی کتابیں آپ کی آ چکی ہیں شاعری کو؟ 23 کتابیں نثر اور نظم دونوں میں آئی ہیں۔ رباعیوں کا ایک مجموعہ ہے، نظموں کا ایک مجموعہ ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے، نعت کے 2 مضامین ہیں، 2 مجموعے نعت کے ہیں۔ یہ سب ہے، 5 تو یہی ہو گئے شاعری میں۔ پھر تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ سب ہے۔ تو شعر و شاعری کے حوالے سے آپ نے کبھی اسٹیج کو بھی شیئر کیا ہے یا باہر مشاعرے میں بھی آپ کی شرکت ہوئی؟ بہت گئے مشاعرے میں، کالج میں گئے، بڑے مشاعروں میں گئے، آل انڈیا مشاعروں میں گئے، ہندوستان میں دوسرے صوبوں میں گئے، الہ آباد گئے، مدراس گئے، حیدرآباد گئے، دلی تو خیر آنے ہی جانا رہتا تھا۔ یہاں کے باہر بھی ہم حج کے موقع سے سعودی عرب گئے تو میرے جاننے والے وہاں بھی تھے، میرے اعزاز میں لوگوں نے وہاں مشاعرہ کیا۔ پھر 2 بار میں لندن گیا تو لندن میں میرے اعزاز میں مشاعرہ ہوا، خاص محفلیں ہوئیں۔
ایران گیا میں، 1 مہینہ ایران میں رہا تو ایران میں بھی فارسی مشاعرے ہوتے تھے، فارسی مشاعرے میں شرکت کی. فارسی کے کس شاعر سے آپ متاثر رہے ہیں؟ فارسی میں وہی میرا تو انداز کلاسیکل ہے. حافظ ہیں، سعدی ہیں، عرفی ہیں، یہ لوگ میرے پسندیدہ شاعر تھے اور انہی کو ہم نے پڑھایا بھی کالج میں، اسکول میں بھی، اور جدید شعراء میں بھی کچھ لوگ رہے. جب آپ نے شاعری کی دنیا میں اپنا قدم رکھا تو پہلا شعر آپ کو یاد ہے جو آپ سنانا چاہیں؟ پہلا شعر کہ اس زمانے کے اشعار میں سے کچھ اشعار ہیں، جیسے زندگی گزری یوں ہی ایک تمنا کرتے، زندگی گزری یوں ہی ایک تمنا کرتے، سامنے بیٹھ کے ہم آپ کو دیکھا کرتے. اس وقت جو نئی نسل جو شاعری کی دنیا میں جو قدم رکھ رہی ہے اس کو آپ کیا مطلب کہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے شاعری کو کس انداز سے بیان کرے، اس میں کیا چیز ہے؟ فکر و خیال ہر دور میں انسان کے ساتھ رہا ہے، اس وقت بھی ہے. اس کو اس کے اظہار کا جو انداز ہوتا ہے، شاعری ایک انداز ہے اظہار کا. نثر میں نہ کیا، موضوع کر کے اشعار کی صورت میں کیا. زبان پر اس وقت قدرت نہیں ہے لوگوں کی، زبان پر گرفت رہتی ہے تب زبان کا لطف آتا ہے، انداز و ادا کا لطف آتا ہے. اس وقت فن جو ہے شاعری کا، اس فن سے لوگ بہت کم آگاہ ہیں، اس کے نکات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. قافیہ کیا ہونا چاہیے، ردیف کیا ہونی چاہیے، شعر موضوع کیسے ہوتا ہے، یہ سب اس کے ایک اصول ہے، قاعدے ہیں جس کو عروض کہتے ہیں. تو علم العروض سے واقفیت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی خشک موضوع ہے یہ، لیکن بہت آسان ہے. اگر ذہن موضوع ہے تو آپ کو عروض سے بہت فائدہ ہوگا. اس وقت اس طرف توجہ بہت کم ہے، اس وجہ سے اشعار میں خامیاں آ جاتی ہیں، لفظوں کی نشست و برخاست جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. یہی سب ہیں، اور کیا عرض کریں. تو یہ تھا ہمارے ساتھ پروفیسر طلحہ رضوی برق صاحب، جنہوں نے شاعری کے حوالے سے بڑی قیمتی گفتگو کی اور نئی نسل کو ایک مشورہ کے طور پہ انہوں نے کہا کہ علم العروض کا جاننا بہت ضروری ہے. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.